عباس رضی اللہ عنہما اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، دا بیسٹ آف ڈسپوزرس آف افیئر، جس کو بولتے ہیں وکیل۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ مسئلہ کر دیتے بھائی تم دیکھ لو میرا مسئلہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شدید رنج، غم، خوف، لوگ کہہ رہے تھے دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے سیدھے ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے، آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اس کلمے کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں انہی کلمات سے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، انہی کلمات کو جیسا بتایا گیا ویسا کرنا ہے۔ ان کلمات کو لے کے من مانی گنتی ہم کو طے نہیں کرنا ہے، ان کلمات کو لے کے کوئی دن کوئی رات کوئی صبح اور شام کسی کی موت یا زندگی فکس کر کے نہیں پڑھنا ہے، ان کلمات کو خاص نہیں کرنا ہے کہ کسی کی خوبصورتی پہ، کسی کے موٹاپے پہ، کسی کی موت پر، کسی کی بیماری پر، کوئی کھونے پر نہیں، بلکہ ان کلمات کو جہاں جہاں اپلیکیبل ہے وہاں سنت کے مطابق لاگو کر دینا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ان کلمات کے فضائل ہم کو ملیں گے۔ جب اس قرآن کے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کے اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں تو میں دعوت دوں گا کیوں نہ ہم قرآن کو پورا پڑھیں، جس کے پتہ نہیں بے انتہا بے شمار لا تعداد فضائل ہیں۔ آج قرآن سے ہم کتنے دور ہیں؟ جب سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کو نیکی سے بھر دیتا ہے تو سارا قرآن اس کی تلاوت ہماری زندگیوں کو اور آخرت تو کیا کیا چیزوں سے بھر دیں گا، کتنی نیکیوں سے اور جنت سے کتنے نعمتوں سے بھر دیں گا ہم نہیں جانتے۔ قرآن سے لو لگائیے اور اس کو ویسے ہی سمجھیے جیسا کہ سمجھایا گیا ہے، من مانا نہیں۔ تو ان آیتوں کو جیسا بتایا گیا فکس مت کیجیے، دن رات طے مت کیجیے، بلکہ جیسا بتایا کہ عام رکھیے لا الہ الا اللہ، جب موقع ملے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 70,000 بنا کے ایک پیکٹ بناتے لوگ، بولتے ایسال کے لیے 70,000 کا ایک سیٹ دوسرا سیٹ، پھر کوئی مر گیا تو بولتے میرے وہ 70,000 کے ایک سیٹ میں سے تم کو ایسال پارسل۔ ارے کیسا ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ ثابت اگر ہوتا تو صحابہ جمع کر کے رکھتے ہیں، تابعین جمع کر کے رکھتے اور ایصال کرتے جاتے، ہمیں بتاتے کہ دیکھو امتیوں ایسے ایصال ہوتے ہیں، ایسے سیٹس بنا کے رکھو 70,000 کلمات کے، 1 لاکھ کے۔ نہیں بتایا نا 1.25 بار یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو تو یہ ہو جائے، نہیں بتایا نا۔ پڑھیے، خوب پڑھیے، جب ضرورت ہے پڑھیے، دعا سے پہلے، دعا کے بعد، دعا میں تعداد اور وقت طے مت کیجیے جہاں بتایا نہیں، جہاں فکس ہے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ تو 100